بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز بھی 2 رکعت ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے اور جمعے کی نماز بھی 2 رکعت ہے۔ یہ تمام نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی مکمل ہیں، ان میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز عید خطبے سے قبل اذان اور اقامت کے بغیر پڑھا۔ مطلب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عید کی نماز کی اذان نہیں ہوتی۔ اب ہم بڑھتے ہیں عید کی نماز کے مکمل طریقے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز کے طریقے کی اگر بات کریں تو عید کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے کی اگر بات کی جائے، عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی، نماز 2 رکعت ہوتی ہے، اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1105 کے اکارڈنگ اس کے مطابق 12 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اور نماز عید کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہے وہ نیت ہوتا ہے، اور نیت دل سے کی جاتی ہے۔ اعمال کا دار و مدار جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں نیتوں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نیت ہوتی ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ تکبیر تحریمہ مطلب اللہ اکبر۔ پھر 7 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ 7ویں تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ امام سورہ فاتحہ اور کوئی صورت، مثلاً اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد قرات کے لیے کوئی بھی صورت پڑھی جائے گی، مثلاً سورۃ الاعلیٰ یا کوئی بھی اور صورت۔ پھر رکوع اور سجدے کر کے پہلی رکعت مکمل کی جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت امام دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ اور کوئی اور صورت پڑھیں گے، مثلاً کہ سورۃ الغاشیہ، سورۃ الاعلیٰ، ٹھیک ہے، کوئی بھی صورت پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع سے پہلے 5 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر 6ٹھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، سجدے کر کے اور قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر نماز مکمل کر لی جائے گی۔ اس کے بعد نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، جو عید کی نماز کے بعد سننا سنت ہے۔ اگر کوئی بھی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، اور اگر کوئی نہ بھی بیٹھنا چاہے تو جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھا عید کی نماز کا مکمل طریقہ۔ آپ سب دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی کمی پیشی یا کوتاہی ہو تو درگزر فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ ہم نے اپنے نالج کے مطابق، حدیث کے مطابق، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1105 کے مطابق تکبیرات کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کے بعد نماز کا مکمل طریقہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کا علم جو ہے وہ صحیح طرح سے سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔